ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہودیوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے میں نقلی پیسے دے کر کے مال خرید لیا کرتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ سچ بولنے والوں کا نقصان نہیں، سچ پر چلنے والوں کا نقصان نہیں، صداقت پر چلنے والوں کا نقصان نہیں، اگر تم یہ پیسے کھوٹا مال دے کر کے رکھ لیتے تو تمہارے مقدر میں نقلی پیسے آتے، لیکن تم نے مجھے نقصان سے بچانے کے لیے یہاں تک کا سفر کیا تو میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ جو مجھے نقصان سے بچانا چاہتا ہو میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اس لیے میں نے نقلی پیسے پھینک دیے۔ اب تمہارے ہاتھ میں جو اصلی پیسے ہیں وہ میں نے پیسے دیے ہیں تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کو اتنا مال بھی ملا، سچ بول کر کے سودا بھی بکا، اور اس کی برکت سے اللہ نے ایک کافر کو ایمان کی دولت بھی عطا کر دی۔ اب آپ مجھے بتائیں، دراصل سوچ بدل گئی ہے، فکر بدل گئی ہے۔ مسلمان صرف داڑھی رکھ کر کے مکمل مسلمان نہیں ہوتا، صرف ٹوپیاں پہن کر کوئی کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ داڑھی ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، پہلے اپنی سوچ کو مسلمان کرو، پہلے اپنی فکر کو مسلمان کرو۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا، زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دل کب مسلمان ہوگا؟ یارو، خدا ہماری ٹوپیاں نہیں دیکھتا، کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے، کس رنگ کی ہے کس طرز کی ہے، کیسی بنی ہوئی ہے۔ خدا ٹوپیاں نہیں دیکھتا، خدا چہرے نہیں دیکھتا، پھر وہ کیا دیکھتا ہے؟ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ جو خدا نہیں دیکھتا اس کو سنوار رہے ہو، جس پر خدا کی نگاہ ہے اسے کب سنوارو گے؟ یہ دل پاپی ہے، یہ دل گندا ہے، یہ دل خشیت ربانی سے خالی ہے۔ اس دل کے اندر دنیا کی محبت کا کتا بھر چکا ہے، اس دل کے اندر دنیا کی محبت کا کتا بیٹھ چکا ہے۔ اسی لیے تو آج مسلمان چند سکوں کے لیے کسی کی عزت میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کسی کی آبرو پہ حملہ کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ مسلمان تھے، اب وہ قبروں میں سو گئے ہیں، اب انہیں چراغ لے کر نہیں، انہیں سورج لے کر تلاش کیجئے، انہیں نہ پاؤ گے جو حلال کے لیے 3 دن تک فاقے کرتے تھے، جن کے گھروں میں 1 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، صرف حلال کی خاطر کہ حلال ملے گا تو پکائیں گے، حلال ملے گا تو کھائیں گے۔ انہوں نے 1 مہینے چولہے بند کیے، انہوں نے 3 دن کے فاقے کیے، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ کیا نہیں پتا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارا حال یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے ہم مسجد نبوی کی زمین پہ چت لیٹ جاتے تھے تاکہ اس پیٹ کو قرار مل جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کبھی اوپر پہننے کے لیے کرتا ہوتا تو تہبند کا انتظام نہ ہوتا، ہم مسجد نبوی کے اندر جھک جھک کر کے چلا کرتے تھے تاکہ بے ستری نہ ہو جائے۔ کھانا سب کچھ نہیں ہے، غذا سب کچھ نہیں ہے، نیند سب کچھ نہیں ہے۔ اگر کھانا، سونا اور بچوں کی پیدائش اسی کا نام زندگی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ کام تو کتا بھی کر لیتا ہے، کھاتا کتا بھی ہے، سوتا کتا بھی ہے، اس کے یہاں بھی بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اگر اسی کا نام زندگی ہے تو پھر زندگی کیا جی؟ کتے کی اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یہ کہوں، کتے کو بھی یہ شعور ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہ کھانا چاہیے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کتا گھاس چر رہا ہو، وہ گھاس چر کر کے گائے کا حق نہیں مارتا، وہ گھاس چر کر کے بکریوں کا حق نہیں مارتا، اسے پتا ہے کہ اللہ نے میری غذا یہ رکھی ہے، مجھے یہی کھانا ہے۔ اے انسان، تو شیطان کا کتنا آلے کار بن گیا کہ کتے کو یہ شعور ہے کہ جو میری غذا ہے مجھے وہی کھانا ہے۔
तुझे शऊर नहीं? अशरफुल मखलूकात कहलाने का हक क्या है? अपने आप की हमने कदर क्या की है? क्या कदर की है हमने? कुत्ता जानता है कि मुझे कौन सी चीज छोड़, रख के देखें आप जाके तजर्बा करके देखें। हमारे फुक़हा ने बड़ी तफसील पेश की है। कुर्बानी के जानवर के हवाले से भी, कुर्बानी का मौसम आ रहा है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कुत्ते और बकरी के मिलाप से पैदा होते हैं, तो उसकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी, इस सिलसिले में फुक़हा ने बड़ी तहकीक, नफीस तहकीक पेश की है कि उसमें अगर बकरी की मुशाबहत ज्यादा होगी या बकरी की सिफात का गलबा होगा तो हो जाएगी। अब यह है कि दोनों इक्वल इक्वल है, बराबर बराबर है, तो कैसे पता करें कि इसमें कुत्ते की सिफत ज्यादा है या बकरी की? तो कहते हैं कि उसके सामने दूध रख करके देखो, अगर वो दूध और घास रख करके देखो, अगर वो दूध पीता है घास नहीं खाता, समझ लो कि कुत्ते की मुशाबहत ज्यादा है। इस तरह की बड़ी लंबी तफसील हमारे फुक़हा ने बयान की। यानी कुत्ते को भी ये शऊर है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं, और हमारा हाल ये, बल्कि कुछ तो इतने बेबाक है, मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो सब हलाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बुजुर्ग थे जो औलिया को दर्स देते थे, वलियों को दर्स देते थे। एक मर्तबा वो दर्स दे रहे थे, दौरान दर्स करीब में कुछ बच्चे गेम खेल रहे थे। गेंद खेलते हुए बच्चे खेलते खेलते गेंद जो है वो उछल कर उन बुजुर्गों की महफिल में आ गई। बच्चों में हिम्मत नहीं हुई ताकि जाकर के गेंद लाएं। ये जो बेअदब पैदा होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई नक्स होता है, बगैर नक्स के कोई बेअदब पैदा नहीं होता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया खैबर के मौके पर कि अली से मोहब्बत सिर्फ हलाली कर सकते हैं। अनस इब्ने मालिक कहते हैं उसके बाद से अगर किसी बच्चे की पैदाइश में शक होता तो लोग ज्यादा मसाइल में नहीं पड़ते, बस उस बच्चे के सामने मौला अली का नाम ले लेते। अगर बच्चा अली की मोहब्बत की बात करता तो समझ जाते कि हलाली है, और मौला अली से अदावत की बात करता तो समझ जाते कि हलाली नहीं है। यारो, जब गैरे हलाली अली से मोहब्बत नहीं कर सकता तो गैरे हलाली नबी से मोहब्बत कैसे कर सकता है? ये जो बेअदबों की एक टोली निकल रही है ना, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदजबानियां, हज़ियान गोइयां जो हो रही है ना, तो इनसे कहो कि पहले ये अपने शजरे नसब को तलाश करें, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत हर ऐरे गैरे को नहीं दी जाती। अदब और ताजीम हर ऐरे गैरे को नहीं दिया जाता। जिनके नसब में शराफत होती है उन्हें नबी की ताजीम और एहतराम दिया जाता है। इसीलिए किसी मुफक्किर ने कहा है, नबी की ताजीम और अदब वरासत में नहीं मिला करती, ये मां की शराफत से मिला करती है। माँ शरीफ होती है तभी नबी की ताजीम मिला करती है, नबी का एहतराम मिला करता है। बहरहाल